انسان تھے حضرت عمر فاروق، عجب انسان گزرے ہیں، عجب خلیفہ اور بادشاہ گزرے ہیں، اور ان کے دور میں فتوحات اسلام مکمل ہوا۔ کیا دمشق، کیا شام، کیا قادسیہ، کیا بالابک، کیا روم کی سلطنت، اور کیا جو ہے وہ کسریٰ کی سلطنت، یہ سب کا سب حضرت عمر کے دور میں ایسے جیسے اللہ نے سمیٹ دیا ہو، یہ سارے کے سارے ملک فتح ہو گئے، اور مسجد نبوی میں سونے اور چاندی اور ہیروں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ اور حضرت عمر کی اور جو خصوصیات ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو تقوی ہے، جو اللہ سے ڈر ہے، جو اللہ کا خوف تھا، فرماتے ہیں خطین اسودین، کہ ان کے یہاں آنکھوں کے نیچے چہرے پہ 2 کالی لکیریں تھیں، اللہ کے خوف کی وجہ سے، کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے روتے بہت زیادہ تھے، کالی 2 لکیریں ہو گئی تھیں رونے کی وجہ سے، آنسوں کے مسلسل بہنے کی وجہ سے۔ اور یہ وہ عمر ہے جنہوں نے اپنے خلافت میں کہا کہ اے عمر، اگر فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی مر گیا، پوچھ تجھ سے ہوگی عمر، تجھ سے پوچھا جائے گا۔ قحط پڑا مدینے میں، تو اس دور کی بھی ان کی جو شکل و صورت بیان کی گئی کہ جل کر ایسے ہو گئے تھے جیسے زیتون کا تیل ہوتا ہے، کھاتے نہیں تھے، کہ میری رعایا میں قحط اور میں کیسے کھاؤں گا، زیتون کا تیل کھاتے تھے، اس کے ساتھ روٹی کھاتے تھے، کالا سیاہ رنگ ہو گیا تھا۔ کیسے عجیب خلیفہ تھے، منبر پہ کھڑے ہیں، چادریں مسلمانوں میں تقسیم ہوئی، یہ لمبے قد کے تھے، دراز قد کے تھے، جب گھوڑے پہ بیٹھتے تو پاؤں نیچے لگتے تھے۔ اب انہوں نے 2 چادریں ان کو آتی تھیں، اب یہ کھڑے ہیں خطبہ دے رہے ہیں، جیسے ہی کھڑے ہوئے ایک بدو کھڑا ہو گیا، کہتے ہیں امیر المومنین 1 منٹ صبر کریں، رک جائیں۔ کیا بات ہے بھائی، سب کو بار صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بدو دیہاتی جن کو کوئی بولنے کی کوئی اتنی تمیز بھی نہیں ہوتی تھی، ناشنا ہوتے تھے اخلاق سے، ہاں امیر المومنین کیا بات ہے، آپ یہ بتائیں کہ مسلمانوں کو 1 چادر ملی ہے اور آپ نے 2 چادریں کیسے پہنی ہوئی ہیں، یہ کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے فرمایا اس کی تصریح میرا بیٹا عبداللہ کرے گا۔ عبداللہ نے پھر گواہی دی کہ میرے حصے میں جو چادر آئی میں نے ابا جان کو دی، کہ ان کا قد دراز تھا تو اس سے پورا جو ہے نا پردہ نہیں ہوتا تھا، پورے جسم پہ جسم نہیں ڈھکتا تھا، اس سے جسم ڈھانپنے کے لیے میں نے اپنی چادر دی۔ کہتے اب بتاؤ، اب جو کہو گے ہم سنیں گے اور مانیں گے۔ یعنی اگر آپ نے چادر زیادہ لی ہوتی تو ہم نہ آپ کی سنتے نہ آپ کی مانتے۔ یہ ایک بدو عام سا بندہ کھڑا ہوا ہے، کس کے لیے؟ جس کے بارے میں حضور نے کیا کہا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، جس سے شیطان ڈرتے ہیں، جنات ڈرتے ہیں، لیکن ایک عام سا بندہ، کیونکہ اس بدو کو پتہ تھا کہ یہ وہ بادشاہ نہیں ہے کہ میری گردن اڑا دے گا، مجھے مار دے گا، یہ تو اللہ سے ڈرنے والا عادل بادشاہ ہے اور یہ میری اس بات کا جواب دے گا۔ اور انہوں نے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا گواہ ہے اس کا۔ تب وہ بیٹھے، اس نے کہا اب آپ کی سنیں گے بھی صحیح اور آپ کی بات بھی مانیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دن خطبہ دے رہے تھے اور فرمایا الا انبئکم بخیر هذه الامت بعد نبی ابو بکر و عمر، کھڑے ہوئے کہ اس امت میں، اس امت کے بہترین لوگ انبیاء کے بعد وہ بکر و عمر ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ایک بڑا ہی خوبصورت محل ہے جنت میں، وہاں محل والوں سے جو اندر موجود تھے ان سے پوچھے کہ کس کا محل ہے؟ فرمایا کہ ایک قریشی نوجوان کا ہے جس کا نام عمر ہے۔ فرمایا جب میں نے آپ کا سنا تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں اندر جا کے دیکھ لوں، لیکن اے عمر تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ حضرت عمر رو پڑے، اے اللہ کے نبی، عمر آپ پہ غیرت کرے گا؟ ایسی ہستی، ایسا انسان، اور اس کی عجیب کرامتیں ہیں، کرامات عجیب ہیں۔ مصر جب فتح ہوا، عمر ابن عاص وہاں کے گورنر ہیں،
انہوں نے امیر المومنین کے پاس خط بھیجا کہ یا امیر المومنین یہاں عجیب مسئلہ ہے، یہاں پہ دریائے نیل کے ساتھ وابستہ زمینیں ہیں اور نیل سے پانی جاتا ہے اور نیل خشک ہو جاتا ہے، اور اس کو پانی دینے کے لیے ایک گندی رسم ہے یہاں پہ، ایک نوجوان دوشیزہ کو تیار کیا جاتا ہے، اس کے ماں باپ کو بہت سا مال دے کر ان کو راضی کیا جاتا ہے، اس کو دلہن بنایا جاتا ہے، اس کا میک اپ کیا جاتا ہے، پھر اس کو دریائے نیل میں ڈال دیا جاتا ہے، تب دریائے نیل بہتا ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام تو اپنے سے پہلے ساری جہالتیں مٹا دیتا ہے، ہر چیز فضول ختم کر دیتا ہے۔ تو حضرت عمر نے ایک خط لکھا، خط میں الفاظ کیا تھے؟ خط میں یہ تھے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام، اور خط کی عبارت کیا تھی کہ اے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلنا چاہتا ہے تو بے شک مت چل، لیکن تجھے اگر اللہ چلاتا ہے، اس کے تابع ہے، تو میں اس قہار واحد قہار سے سوال کرتا ہوں کہ تجھے چلا دے۔ یہی الفاظ تھے بس۔ یہ خط بھیجا اور ان سے کہا کہ اس کو، عمر بن عاص سے کہا کہ اس خط کو دریائے نیل میں ڈال دینا۔ اور جب وہاں کے ان کافر لوگوں کو پتہ چلا تو مذاق اڑانے لگے، یہ دیکھو، اور بات تو بظاہر عقل کے خلاف تھی نا، بھئی یہ سیاہی یہ خط کیا کرے گا؟ تو جیسے وہ خط ڈالا، رات گزری، اہل مصر سوئے ہوئے تھے، صبح جب اٹھے تو 16 ہاتھ پانی اوپر تھا، اتنا پانی پہلے کبھی انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ یقین ایسا اللہ کی ذات پر کہ تجھے تو اللہ چلاتا ہے، تو خود سے چل رہا ہے۔ تو دریا بھی ان کا حکم مانتے تھے کیونکہ وہ اللہ کا حکم مانتے تھے، ان کے دل میں اللہ کی محبت تھی، اللہ کا یقین تھا۔ پھر ایک دن جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، منبر پہ کھڑے ہیں، اسی خطبے کے دوران اچانک زور سے چیخ کر کہتے ہیں یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جا۔ صحابہ حیران ہیں نیچے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ایک دم سے بدل گیا کنیکشن، وہ بات کیا کر رہے ہیں، بیچ میں کیا کہتے ہیں یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جا۔ تو بعد میں صحابہ نے پوچھا، انہیں فرمایا مجھے ایسے لگا کہ ساریہ کا جو لشکر گیا ہوا تھا نا وہ بہت دور تھا، سینکڑوں میل دور، تو دشمن نے ان کو گھیرا ہوا تھا، تو میں نے کہا پہاڑ کی اوٹ میں ہو جا، تم بچ جاؤ گے اور دشمن پہ فتح پالو گے۔ 1 مہینے کے بعد وہاں سے قاصد آیا، فتح کی خوشخبری دی اور فرمایا اے امیر المومنین، جمعہ کے دن جب ہم لڑ رہے تھے آپ کی صاف آواز سنائی دی، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جا۔ تو ہم فوراً پہاڑ کی اوٹ میں ہو گئے۔ تو وہ اس ہونے کی وجہ سے جنگی کوئی ہوگی، وہاں پہ کوئی ترتیب ہوگی، جیسے ہوئے تو اللہ نے ہمیں فتح نصیب کر دی۔ تو بیٹے نے ان کا سر یہاں ران پہ رکھ لیا، تو کہا نہیں بیٹے چھوڑو مجھے۔ تو پھر وہ اپنے جو رخسار تھے نا یہ دونوں، یہ زمین سے رگڑتے، کبھی دایاں رخسار کبھی بایاں رخسار، کبھی دایاں رخسار، کہ اے اللہ اگر تو نے عمر کے گناہ معاف نہ کیے تو عمر ہلاک ہو جائے۔ یہ وہ خوف اور ڈر ہے۔ اور وہ صحابی کون سے ہیں جن کو حضرت اور عشرہ مبشرہ میں جن کو جنت کے حضور کے زبان سے خوشخبری مل گئی، پوری امت کو سنبھالنے والے ہیں، حضور کے خاص یار ہیں، اور اس کی گواہی حضرت علی دے رہے ہیں۔ حضرت عباس فرماتے میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا کہ کاش یہ جو سویا ہوا ہے اس جیسے اعمال والا کوئی پیچھے ہوتا ہے، ایسے اعمال کر کے گیا کہ کاش اللہ ہمیں بھی ایسے نصیب کر دیتا۔ اور وہ بندہ مرنے سے پہلے کہ اے عبداللہ میں تجھے کہہ رہا ہوں میرا سر یہاں نہ رکھ بلکہ مجھے چھوڑ دے نیچے، اور بار بار مٹی میں اپنے رخسار رگڑتے اور کہتے اے اللہ اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گی۔ تو یہ ان کی شہادت، ان کی زندگی، یہ دوسرے خلیفہ ہیں۔ اور اس روز یعنی محرم کی اس رات یہ عدل و انصاف کا آفتاب و مافتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔